بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين الممجد أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في خطابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج کی یہ مجلس تجدید عہد کی مجلس ہے، یعنی جو ایک شخص ہم سے 40 دن پہلے گزر گیا تھا اس کو ہم پھر یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس کی خوبیاں آپ کو سمیٹ کے یہاں لائی ہیں. جیسا کہ ابھی فرما رہے تھے کہ علامہ ماشاء اللہ سے ان کی خدمت میں باعرض معذرت اصلاح کے بعد سے یہ موت کا موضوع تشنہ نہیں، انوکھا بھی نہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے سنا نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے. کائنات کا ہر فرد بشر اس سے واقف ہے، پھر اس پہ بیان کی کیا ضرورت ہے؟ بیان تو اس چیز کا ہوتا ہے کہ جس کا علم نہ ہو، لیکن ہاں اتنے وضاحت کے بعد بھی وضاحت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہر ذہن میں جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ موت کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ اس کا جواب بہت سی سطحوں پہ دیا جا سکتا ہے. ابھی ہم سے پہلے جو ذاکر تھے انہوں نے بھی موت سے متعلق بہت ساری حدیثیں اور بہت سارے پیغامات دیے. ہمیں آپ کو کس سے سوال کرنا ہے؟ ڈاکٹر سے سوال کرنا ہے یا اس سے سوال کرنا ہے جس نے موت کو دیکھا ہے؟ سچ بتائیے، دل پہ ہاتھ رکھے بتائیے کہ کوئی جہان کا فرد بشر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے موت کو دیکھا ہے؟ آثار موت کو دیکھا ہے، موت کو نہیں دیکھا ہے. آثار موت، جیسے آپ زندہ ہیں، اس وقت آپ زندہ ہیں، میں پوچھوں آپ زندہ ہیں؟ جواب کیا ہے؟ ہاں زندہ ہیں. زندگی کہاں ہے؟ دکھائیے. یعنی جو زندگی لے کے پھر رہا ہے اس نے خود زندگی کو دیکھا نہیں ہے.
یہ بلاجبی ہے نا. پھر وہ کیسے سوال کرتا ہے کہ امام ہے اور نظر کیوں نہیں آتا؟ آپ زندہ ہیں؟ ہاں میں زندہ ہوں. تو زندگی کہاں ہے؟ آپ نے خود نہیں دیکھا. ہائے رے مجبوری، ہائے رے نادانی. آپ کے پاس جو جسے آپ نے زندگی سمجھا ہے وہ آثار زندگی ہے. یعنی آنکھوں کا پھڑکنا، زبان کا چلنا، کان کا سننا، ہاتھ پاؤں کا متحرک ہونا، زبان کا، ان طاقتوں کا نام آپ نے زندگی رکھا ہے. یہ نہیں ہے آپ نے کہا زندگی ختم ہو گئی. تو اصل میں ہماری شناخت غلط ہے. شناخت زندگی غلط ہے. اگر شناخت صحیح ہو جائے تو سمجھ میں آ جائے زندگی کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب جس نے پیدا کیا ہے، ہمیشہ سوال یہ ہوتا ہے اس سے پوچھو جس نے چیز بنائی ہو. یہی خدا کی طاقت و قوت سامنے آتی ہے کہ جس نے ایسی چیز بنائی ہے کہ اتنے برسوں گزر جانے کے بعد بھی فرزند آدم اس کو سمجھ نہیں پایا ہے. اسی لیے مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں قہر العباد بالموت. موت کے ذریعے بندوں کو مقہور کر دیا، مجبور کر دیا. مجبور ہے. مجبور کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی زندگی کو پہلی ہی منزل میں پہچانا نہیں تھا. اب جیسے آپ چلے جائیں ہاسپٹل، آپ کو ہر قسم کے لوگ ملیں گے. جن کے پاس آنکھ نہیں ہے وہ بھی ملیں گے، جن کے پاس کان نہیں ہے وہ بھی ملیں گے، جن کے پاس سونگنے کی طاقت نہیں ہے وہ بھی ملیں گے، جن کے پاس زبان نہیں ہے وہ بھی ملیں گے، جن کے پاس ہاتھ پاؤں نہیں ہے وہ بھی ملیں گے. لیکن آپ ان سب کو دیکھنے کے باوجود کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہے. ہاں علاج ہو رہا ہے، امید وابستہ ہے، آ جائے گی آنکھ، آ جائے گی آواز سننے کی طاقت، آ جائے گی. یعنی اس آثار زندگی کو پلٹانے کے والوں کے لیے وہ پڑے ہوئے ہیں کہ بھائی آ جائے گی. کس سے مانگ رہے ہیں؟ اس سے جن کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. یعنی ڈاکٹر دے نہیں سکتا آنکھ، ڈاکٹر زبان نہیں دے سکتا زبان. اور ہماری مجبوری تو یہاں تک ہے کہ آج کل تو یہ بہت بیماری عام ہو گئی ہے، بلڈ پریشر، بلڈ پریشر، بلڈ پریشر، ہر شخص کہتے ہیں بلڈ پریشر. ہاں میں پوچھتا ہوں یہ آپ کے جسم میں خون آپ کا ہے یا کسی پرائے کا ہے؟ آپ کا ہی ہے نا. خون آپ کے جسم میں آپ کا ہے. تو یہ خون آپ کی کیوں نہیں سنتا ہے؟ یہ خون آپ اپنے خون سے کہہ نہیں سکتے کہ بھائی ٹھہر کے چل، آہستہ چل، نارمل وے میں چل، دوڑ کے نہ چل، چھلانگ نہ لگا. ہاں جس کو آپ اپنا سمجھتے ہیں وہ بھی آپ کا نہیں ہے. اچھا تو معلوم یہ ہوا کہ اب باڈی کے لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں ہماری ہے اور ہماری سمجھ نہیں پا رہی ہے. پاؤں ہیں لیکن پاؤں کا کام اٹھانا نہیں ہے، بات برداشت کرنا نہیں ہے. ورنہ جن کے پاس پاؤں ہوں وہ کھڑے ہو جائیں، لیکن پاؤں رکھتے ہیں کھڑے نہیں ہو پاتے، لڑکھڑا رہے ہیں. کہ پاؤں کا وجود قیام کا وجود نہیں ہے. ہاتھ ہے کانپ رہے ہیں، پیالہ ہاتھ میں لیا نہیں جا رہا ہے. کہ ہاتھ کا ہونا طاقت کا ہونا نہیں ہے. اسی لیے 5 مرتبہ نماز میں اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہو بحول اللہ و قوتہ اقوم و اقعد. بحول اللہ یعنی پاؤں ہیں لیکن تیری مرضی کے بغیر اٹھ نہیں سکتا. ہاتھ ہیں لیکن تیری مرضی کے بغیر چل نہیں سکتا. ہم کس چیز کو بھولے ہوئے ہیں؟ صاحب حیات کو بھولے ہوئے ہیں. سر درد ہے، پاؤں ہوگا تو ٹھیک ہو جائیں گے، چلنے لگ جائیں گے.
معلوم ہے پاؤں ہے لیکن چل نہیں سکتا ہے. کیا یہ عبرت نہیں ہے؟ یہ بیماریاں بھی اللہ کو یاد دلاتی ہیں کہ اس پہ مغرور نہ ہو جاؤ کہ تمہارے پاس پاؤں ہے تو تم چل سکتے ہو, تمہارے پاس ہاتھ ہے تو تم سب کچھ کر سکتے ہو. اسی لیے سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا من نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون, ہم نے جنہیں عمر دیا ہے انہیں جھکا دیا ہے, جھکا دیا ہے. اب سب کچھ ہے, دل ہمارا ہی ہے, ہمارا ساتھ نہیں دیتا. دل ہمارا ہی ہے, ذہن ہمارا ہی ہے, ساتھ نہیں دیتا. کہنے یاد نہیں آ رہا ہے, یاد نہیں آ رہا ہے کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ کو کوئی یاد دلانے والا چاہیے, یاد نہیں آ رہا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا قرآن مجید میں ذکر, یاد دلاؤ. ذکر, موت بھی تذکرہ ہے, موت بھی تذکرہ ہے, یاد دلاتا ہے. یہ موت جو یاد دلانے آتی ہے بڑی دلچسپ ہے, بہت خوبصورت ہے, بہت اچھی ہے, بہت لذیذ ہے. لیکن کیسے معلوم؟ آپ کو آنکھوں کی لذت تو معلوم ہے نا, ہاتھ پاؤں کی لذت تو معلوم ہے. کچھ چیزیں لذت دار ہیں لیکن لذت کا احساس زبان سے نہیں ہوتا, جس کا تعلق ذہن سے اور دل سے ہوتا ہے. ایک جملہ بھی آپ کو لذیذ معلوم ہوتا ہے, ایک لفظ بھی آپ کو یہ جملہ فرمایا ہے, یعنی آپ کو اس میں لطف آتا ہے, مزہ ملتا ہے. جس کو مزہ لا الہ میں ملنے لگ جائے, جس کو مزہ لا الہ میں مل جائے تو پھر زندگی کا مسئلہ حل ہو جائے. کربلا زندگی اور موت کے حل کا منظرنامہ ہے. قدر نہیں کیا آپ نے ہمارے سے. کربلا کی نئی تاریخ ہے. کربلا موت اور زندگی کے منظرنامہ ہے. آپ دیکھیں پروردگار قرآن مجید میں فرمایا سورہ اسراء میں, آپ سب کو نیند آتی, سوتے, کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آ رہی ہے, کہتے ہیں ہمیں نیند آ رہی, تھکے ہوئے. بہت سے لوگ بہت تھکے ہونے کے باوجود بھی بستر پہ لیٹ کے کروٹیں بدلتے ہیں, نیند نہیں آتی. نیند کو بلانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ٹیبلٹ کھائی جاتی, کیپسول کھائی جاتی. اور خاص طور سے ان لوگوں کو نیند زیادہ نہیں آتی جن کے بینک بیلنس زیادہ ہوتے ہیں. ہاں, وہ کہاں سے کہاں چھپایا جائے, کس اکاؤنٹ سے کس اکاؤنٹ میں بھیجا جائے اور ڈالا جائے اور نکالا جائے. تو آپ دیکھیں کہ نیند نہیں آتی. اور آپ سب کو تجربہ ہوگا, ہر وہ شخص جو یہاں یو کے میں رہتا ہے اور ڈرائیونگ کرتا ہے, کہ موٹر وے پہ چلتے چلتے آنکھ چپکنے لگتی ہے, گاڑی ادھر سے ادھر سرکنے لگتی ہے, کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے. اور جب یہ حالت ہوتی ہے تو گویا ہم یہ جانتے ہوئے کہ موت سامنے کھڑی ہے, لیکن ہمیں اپنی نیند پہ کنٹرول نہیں ہوتا. دو منظر ہیں, سمجھ آ رہا ہے آپ کے؟ ہاں, ایک وہ جو بستر پر ہے, نرم و گرم بستر, اس پہ کروٹیں بدل رہا ہے, نیند نہیں آ رہی ہے. اور ایک وہاں جہاں موت نظر آ رہی ہے. ایکسیڈنٹ ہوگا تو صرف وہ تنہا نہیں جائے گا بلکہ اس کے ساتھ اوروں کو بھی لے جائے گا, لیکن وہاں بھی موت آ جاتی ہے. اور نیند آئی اور گئے. تو نیند کو نہ یہاں دھکا دے پا رہا ہے اور وہ نہ بلا پا رہا ہے. آپ کہتے ہیں نیند ہماری ہے. کیسی نیند آپ کی ہے کہ جس پہ آپ کو خود اختیار نہیں ہے؟ یعنی اس کا مطلب آپ کو ماننا پڑے گا کہ نہ آپ کا جسم آپ کے اختیار میں ہے, نہ آپ کے آثار جسم اختیار میں ہے, یعنی نہ حیات آپ کے اختیار میں ہے نہ آثار حیات اختیار میں ہے. تو موت جو غیب کا نام ہے وہ کب اختیار میں ہوتی ہے؟
پر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. عزیزو، قرآن مجید سورہ اسراء اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے منامکم باللیل، راتوں کو تمہارا سو جانا. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی اس میں ہمیں اختیار نہیں ہے. اگر نیند نہ آئے تو اسے یاد کرو، اور نیند آئے تو اسے یاد کرو. ہاں، کہ اس کے اختیار میں ہے، اس کی چیز ہے، اس کی نشانی ہے. یہ کیوں کہا؟ یہ کیوں کہا؟ آپ نے دیکھا اس لیے کہ نیند کی حالت میں انسان اپنے کو دیکھتا ہے. خواب جس کا نام ہے، اور ماشاءاللہ سے یہاں کوئی بھی اور غیر مذہب والا بھی ہو تو ہمیں چیلنج ہے، اور ہم نے اس کے پہلے بھی جواب دیا ہے حنوت کا اور غیر حنوت کا، کہ آپ بتائیے کہ آپ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ خواب میں اپنے کو دیکھتے ہیں نا. ہاں، آپ تو یہاں پڑے ہوئے لندن میں، دیکھ رہے ہیں کہ میں کربلا میں گھوم رہا ہوں، زیارت کر رہا ہوں. آپ دیکھتے ہیں مکے میں گھوم رہا ہوں، زیارت کر رہا ہوں. آپ پاکستان پہنچے ہوئے ہیں، انڈیا پہنچے ہوئے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں. اچھا، خواب میں آپ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کا انکار بھی نہیں کرتے ہیں. کمال کی بات تو یہ ہے. یعنی ایک صاحب آئے ہمارے پاس میں، خواب دیکھا، میں نے کہا جھوٹ ہے قادر، بڑے سے بڑا دنیا کا عقل مند انسان لے آئیے، خواب دیکھتا ہے، پریشان ہوتا ہے، خواب کی تعبیر چاہتا ہے. ہم نے کہا جھوٹ ہے، غلط ہے، بیوقوفی کی بات ہے. کہنے مولانا صاحب میں نے دیکھا ہے. میں نے کس آنکھ سے دیکھا ہے؟ آنکھ تمہاری یہاں سو رہی تھی، ہاں صاحب، سکون کسی قسم کا کوئی، اس سکون کی حالت میں آپ نے دیکھ لیا. صلوات پر محمد و آل اللهم صل على محمد و آل محمد. بار دیگر بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. برائے کجروتی محمد و آل محمد بلند سے بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. آپ نے دیکھا، اب اس خالق پر یقین نہیں آئے گا کہ جو بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے، جو بغیر کان کے سنتا ہے. تمہیں دیا ہے طاقت، اتنی طاقتور چیز ہے کہ آنکھ بند ہونے کے بعد بھی دیکھ رہے ہو. اتنی طاقت دی ہے تمہیں اللہ نے کہ تمہارا دل یہاں ہے، سب کچھ یہاں ہے. کہتے ہیں نا بغیر دل کے مر جاتا ہے، بغیر اس کے ختم ہو جاتا ہے، دماغ نہ ہو تو کام نہیں کرتا. بھئی پاکستان کی سڑکوں پہ کون دوڑ رہا تھا؟ کون سا وہاں دل تھا؟ کون سے وہاں دماغ تھا؟ کون سا وہاں جسم تھا آپ کا؟ تو معلوم ہوا نا آپ کا جسم، موت جس کا نام ہے، وہ اسی غیب میں رہنے والی زندگی کا غیب میں چلے جانے کا نام ہے. اب قرآن مجید پڑھ جائیں. اللہ نے جسم کو مخاطب نہیں کیا، نہ جسم کو دیا، نہ روح کو. آپ تک سنتے آئے ہیں کہ انسان جو ہے دو چیزوں کا مجموعہ کا نام ہے. کیا؟ جسم اور روح. ہم یہاں ہیں اور ابھی گرے، ختم ہو گئے. لوگ آئیں گے کیا کہیں گے؟ آپ مولانا صاحب گزر گئے. یہ مولانا صاحب کی باڈی تو یہاں رکھی ہے. تو آپ نے بھی اس باڈی کا نام مولانا صاحب نہیں رکھا ہے. ہاں، آپ نے بھی اس چھپی ہوئی زندگی کا جو اس جسم کے اندر ہے نام رکھا ہے مولانا صاحب. جو اب اس میں نہیں رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو کھوئی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے، اس کو ہم نے ابھی تک پہچاننے کی کوشش نہیں کی ہے. اب تک کوشش نہیں ہوئی ہے اس موضوع پر. اور اس کے لیے پروردگار نے قرآن مجید میں 80 سے زیادہ، میں سچ کر رہا تھا اور آج تو ہر ایک کے ہاتھوں میں ماشاءاللہ سے
موبائل ہے اور ہر موبائل میں ماشاءاللہ سے قرآن بھی ہوگا ہی، اگر نہیں ہے تو ڈاؤن لوڈ کر دیجیے، جہاں اور شیطانی باتیں ہوتی ہیں رحمان کی باتیں بھی ڈاؤن لوڈ کر دیجیے۔ آج پہ دیکھ لیجیے، سرچ کیجیے کہ الموت کتنے مقام پہ، میں نے صرف الموت سے سرچ کیا، حالانکہ ہے تو 250 سے زیادہ آیات، اس کے پہلے میں نے تیاری کی تھی موت کے موضوع پر، تو وہ آیات موجود ہیں جس میں موت ہو، موت ہو، الموت، یہ صرف الموت کے موضوع پہ 80 آیات ہیں قرآن میں، اور 3 آیتیں 3 مقام میں جو میں نے سرنامے کلام کے طور پہ آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، یہ بعین ایسے ہی ہے 3 لفظوں کا جملہ، کل نفس ذائقۃ الموت 3 مقام پہ آیا قرآن مجید میں، سورہ آل عمران، سورہ عنکبوت اور سورہ انبیاء۔ یہ میری آیت جو ہے، اس میں 2 پہلے کی آیتوں میں سورہ آل عمران میں یہ ہے ثم توفیٰ، اور پھر تمہیں جو کچھ تم نے کیا ہے وہ دیا جائے گا، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اور جسے جہنم سے، آتش جہنم سے بچا لیا جائے، فَقَدْ فَازَ، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ پہلی۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا یہ موت اور زندگی میں نے آزمائش کے لیے بنایا ہے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ تیسری آیت جسے انہوں نے کلام قرار دیا ہے سورہ انبیاء کی، اس میں عنکبوت کی، اللہ نے اس میں فرمایا کہ ہر نفس کے لیے موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم واپس بلائے جاؤ گے، تم پھر پہنچائے جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں۔ اب یہ اس پہ گفتگو بہت ایک مجلس تو نہ کافی ہے بہنوں بھائی، یہاں پر یہ کہ کلو آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہر، اس کے بعد نفس، نفس کا بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن نفس کو جب استعمال کرتے ہیں تو کیا مراد لیتے ہیں؟ اصل مطلب ہے مراد سے، کل نفس ذائقۃ، ذائقہ بھی استعمال کرتے ہیں، خاص طور سے اس موقع پہ جب کوئی اچھی چیز آپ کھائیں، بڑی ذائقے والی، تو بس ذوقہ ہوگا جو ذائقے والی چیز کی تعریف نہ کرے۔ ہاں، اچھی بریانی ہو اور ڈکار لے اور کچھ نہ کہے تو کھلانے والا مایوس ہوتا ہے کہ پھر اس نے پورا تو اپنا پیٹ بھر لیا، ایک جملہ بھی نہیں کہا کبھی اچھی تھی کیا تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذائقے کا مطلب یہ ہے کہ جب ذائقہ چکھیں تو تعریف کریں، ذائقے چکھیں تو تعریف کریں۔ آپ زندگی میں کتنی ذائقے والی چیزیں کھاتے ہیں اور ذائقہ چکھتے کس سے ہیں؟ زبان سے، لیکن ہاتھ سے بھی ذائقہ ملتا ہے، آنکھوں سے بھی ذائقہ ملتا ہے۔ لامسہ، یہ اللہ نے جو آپ کو ٹول دیے ہیں، علم کے ٹول ہیں یہ، آنکھ کس لیے دی اللہ نے؟ علم حاصل کرنے کے لیے دی، جاتی آنکھ ہے واپس آتی ہے کچھ لے کے آتی ہے۔ کتنی عجیب و نایاب چیز ہے، یعنی کس چیز کی ہم جو نہ کریں۔ آپ سوچیں، صرف آنکھ کے اوپر ایک چیز پہ سوچتے رہیں، ساری زندگی سوچتے رہیں گے، اس کے کمال تک نہیں پہنچ سکتے کہ اللہ نے آنکھ دیا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو آپ اس سے پوچھیے، سیدھے جنت میں جائے گا جس کے پاس آنکھ نہیں ہوتی، اور جن کے پاس آنکھ ہے پھر ان کے لیے ذرا، ہاں، کیونکہ نعمت کا غلط استعمال ہو جاتا ہے۔ اللہ نے نعمت دی ہے، بہت پیاری چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، اس سے اگر علم حاصل کریں تو یہاں پر یہ ذائقہ بھی آ گیا، اور پھر آیا نفس کے ساتھ موت، یعنی موت ذائقے والی چیز ہے۔ لیکن کس کے لیے موت ذائقے والی چیز ہے؟ نفس کے لیے۔ اللہ نے جسم کے لیے کہا کہ ذائقہ والی چیز ہے۔ یہ پیدا کب ہوتا ہے نفس، اور کرتا کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، اس لیے کہ اللہ نے جسم دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ جسم ذائقہ چکھتا ہے،
یہ نہیں کہا کہ روح ذائقہ چکھتی ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے اور جب روح ڈالی جاتی ہے اس وقت ایک چیز پیدا ہوتی ہے جس کا نام ہے نفس. بس ویسے ہی کہ پروردگار نے انسان کو پیدائش کے ساتھ اس کا ایک اکاؤنٹ کھول دیا کہ جو نیکی اور برائی کرتا ہے وہ اس میں چلی جاتی ہے. کہاں جاتی ہے؟ جمع ہوتا ہے ہاں وَيُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ. نفس وسوسہ کرتا ہے. یہ نہیں کہا روح وسوسہ کرتی، جسم وسوسہ کرتا ہے. ہاں ہر چیز کو بڑے سوچ سمجھ کے پڑھیے تو آپ کا مسئلہ آسان ہو جائے. کہا کل نفس، ہر نفس کے لیے موت کا ذائقہ ہے. ہر نفس کے لیے، ہر جسم کے لیے نہیں، ہر روح کے لیے نہیں. اس لیے کہ روح کے لیے موت ہے ہی نہیں. روح کے لیے موت نہیں. اسی لیے موت آتی ہے اور جاتی ہے. موت کا علاج بھی ہے اور اللہ نے بہت سو کے لیے موت رکھا ہی نہیں. یعنی یہ اصول عام نہیں ہے کہ ہر چیز مرے گی، نہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے اللہ نے موت نہیں رکھی ہے. یہ موت ان کے لیے رکھی ہے جو آزمائش میں مبتلا کیے جائیں گے، یعنی جن کا امتحان لیا جائے گا. اگر ہم امتحان کے قابل ہیں تو موت آئے گی. اسی لیے ہم کہتے ہیں امام و نبی کے لیے موت نہیں ہے. اس لیے موت نہیں ہے کہ ان کے امتحان نہیں ہے، وہ امتحان دے کے یہاں آئے ہیں. اب یہاں مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت میں اے بی بی آپ پہ سلام ہو، ایتھا الممتحنہ، ہے وہ کہ جس کا امتحان لے لیا گیا ہے. کچھ لوگوں کا امتحان یہاں ہے، کچھ لوگوں کا امتحان وہاں ہے. تو عالم ایک نہیں ہے، عوالم ہے. رب العالمین ہے، صرف ایک عالم کا نہیں ہے، رب عالمین کا پروردگار ہے. تو اس منزل پر جب ہمیں موت آتی ہے، کس لیے آتی ہے؟ یہ جانچنے کے لیے کہ ہم نے اچھا کتنا کیا، برا کتنا کیا. اللہ نے ہمیں آنکھ دی، کان دیا، زبان دی، شامہ، لامسہ، حافظہ، قوہ عقلیہ، یہ سب دیا اللہ نے. اب وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ ہم نے جو طاقتیں دی تھیں اس نے کیا کیا. بس ویسے ہی جیسے اسکول جاتے ہوئے آپ نے بچے کو دیا، پین دیا، کاغذ دیا، یہ دیا، کلرنگ دیا، سب دیا. اب آتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ اس نے اس سے کھیل کھیلا کہ واقعاً کوئی کام کیا. تو اللہ نے آپ کو یہ ساری دولتیں دے دیں اور دولت دینے کے بعد یہاں بھیجا اور کہا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس دن کو یاد کرو کہ جس دن ہم تم سے پوچھیں گے. یہ نہیں ہے، صرف یہ نہیں قرآن مجید نے کہا کہ بس چھوڑ دیا، آزاد کر دیا جو جی چاہے جانوروں کی طرح. نہیں، لتبلغن، ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم تمہیں مبتلا کریں گے مصیبت میں مختلف صورتوں سے، اور دیکھیں گے تم میں کون پامردی کے ساتھ جمع رہتا ہے، ہماری بات قبول کرتا ہے اور ہمیں پہچاننے کی کوشش کرتا ہے. آپ اتنی 80 سال 90 سال کے بعد بھی بوڑھوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے. ہاں ہماری سب ایسے ہی حالت ہے، ہم بھی نہیں پہچانتے. تو ہم پوچھیں کس سے؟ جنہوں نے زندگی کو دیکھا ہو، جنہوں نے موت کو دیکھا ہو. ہم ان سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کیوں مر گیا، اسے خود نہیں پتا ہے. ہاں نہ اس کے اختیار میں ہے، وہ آثار موت کو دیکھتا ہے، آثار زندگی دیکھتا ہے. تو کچھ بچے ماں کے پیٹ میں ہی گزر جاتے ہیں، کچھ یہاں آ کے گزر جاتے ہیں، کچھ وقت گزرنے کے بعد گزر جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بچہ پیٹ میں تھا یہ کیوں گزر گیا، اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ معاذ اللہ، اللہ نے اس پہ ظلم کیا کہ اللہ نے اسے عمر نہیں دی. کیا یہ نہیں ہوگا کہ جو سوچ والے ہیں، عقل والے ہیں، ہوش والے ہیں، ذہن رکھنے والے ہیں، جن کے پاس
آنکھ ہے، دیدہ ہے، سب کچھ ہے، ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ کیوں گزر گیا، کہ آپ نے اس کو پہچانا جس نے زندگی دی ہے؟ جواب نہیں. وہ پیدا اس لیے کیا گیا تھا تاکہ آپ کو ہوش آ جائے، تاکہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں. اب مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرمائے، یاد کریں، ارشاد فرماتے ہیں کہ الناس اذا ما تنتبہوا، جب لوگ مریں گے تو جاگیں گے. قربان جائے اس پہ ہماری جانیں. جب لوگ مریں گے تو جاگیں گے. یہ کون سی موت ہے جو جاگیں گے؟ اس کا مطلب مرنا جاگنا ہے، مرنا مرنا نہیں ہے. اسی لیے جو معرفت موت رکھتے ہیں وہ کبھی موت سے نہیں گھبراتے. اور اللہ نے صاحب صاحب قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے کہ جس طرح تم سوتے ہو وہی موت، اگر ہم نہ پلٹائیں تو یہ مر جائیں. یعنی اس نے آزاد نہیں چھوڑ دیا ہے. اس کا مطلب وہ ہر ایک، اب آپ دیکھیں کتنے ملین ہیں لوگ نہیں، جانور بھی ہیں اور بھی ہیں. کیسے؟ اور اس کے علم میں ہے سوئے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سونے اور موت میں بہت مشابہت ہے. اسی لیے اللہ نے آیت فرمائی کہ تمہارا سونا راتوں کا میری نشانی ہے. تو آپ نے دیکھا، اللہ کو پہچان لیجئے کہ اللہ بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے، بغیر کان کے سنتا ہے، بغیر زبان کے بولتا ہے. ساری قدرتیں اس کے ہاتھ میں ہیں. اگر آپ خواب میں یہ سب چیزیں دیکھ لیتے ہیں تو آپ اپنے سے کیوں نہیں سوال کرتے کہ میری آنکھ تو یہاں تھی، میں کس آنکھ سے دیکھ رہا تھا، کس آنکھ سے دیکھ رہا تھا؟ اور وہ جو پاور دینے والی ہستی ہے وہ میرا جسم ہے یا کوئی اور ہے؟ بڑا مسئلہ ہے. یہاں معرفت، اصل میں موت اور زندگی وابستہ ہے اللہ کی قدرت الہیہ سے، وحدہ لا شریک، صرف وہی ہے اور کوئی نہیں ہے. تو عزیزوں، یہاں پر اللہ نے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کے لیے موت کا ذائقہ ہے. اب موت، اب ذائقے سے آپ بہت ساری چیزیں سمجھتے ہیں، لیکن آپ کو موت کا مزہ نہیں چکھا. لیکن موت کی ابھی تو قسمیں بتا رہے تھے ماشاءاللہ، وہ جسم کے ختم ہونے کے اسپیڈ اور اس کے آہستہ آہستہ آثار کی بات کر رہے تھے. اصل موت کی بات نہیں کر رہے تھے. جسم کے کس طرح کہاں کہاں اس کے ختم ہوتا ہے، کیسے ختم ہوتا ہے، یعنی اس کی قوتیں کس طرح سے ڈھلتی ہیں. موت کیا ہے؟ اب یہ موت جو نظر نہیں آتی ہے، آپ کیسے سمجھیں گے کہ موت ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ اور مولانا علی علیہ السلام نے بھی فرمایا، امام حسن علیہ السلام نے بھی خطبے میں فرمایا معاویہ کے سامنے. فرماتے ہیں کہ خلقنا للبقاء. یہ کہاں؟ امام حسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام جس وقت جنگ کے بعد معاویہ نے کہا کہ اب خطبہ دیا کوفے میں اور غلبہ حاصل کر لیا، اور کہا کہ اب حسن نے یہ بات معاذ اللہ قبول کر لی ہے اور انہوں نے میری بیعت کر لی ہے. اور پھر امام حسن سے کہا کہ یا حسن کھڑے ہوں اور آپ اعلان کریں. امام نے بہت عالیشان خطبہ دیا ہے اس وقت، خدا قسم وہ خطبہ پڑھنے کے لائق ہے، ایک ایک حرف سننے کے لائق، اور ہر شیعہ کو وہ پڑھنا چاہیے. امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خلقنا للبقاء لا للفنا. ہم پیدا کیے گئے ہیں باقی رہنے کے لیے. یعنی کچھ کو موت آتی ہے تو کہتے ہیں بے پانی کے مر جاتا ہے، تو مرتا ہی اس کے لیے موت ہے. موت جہالت کا نام ہے، علم کا نام موت نہیں ہے. تو جاہل ہے، وہ مر گیا، اس کا جسم ختم ہو گیا، لیکن اس کی روح نہیں مری ہے، روح باقی ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ نفس
یہ جسم کے لیے نہیں کہا کہ جسم باقی رہے گا، لیکن انبیاء، اولیاء، شہداء، صدیقین کے اجسام طاہرہ بھی باقی رہتے ہیں. اور اسی لیے جب ہمیں یقین ہے سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ. ہاں کیوں سلام کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ وہ زندہ ہے. اور اس کے دلائل قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں باقاعدہ موجود ہے. تو یہ جو آج کر رہا تھا نفس کیا چیز ہے، اب یہ آپ سب کو چھون کے دیکھنا ہے، ٹٹولنا ہے، تلاش کرنا ہے کہ نفس یہاں ہے کہ یہاں ہے، یہاں ہے کہ یہاں ہے. یہ نفس ہے کہاں؟ آپ روح کو تو نہیں بتا سکتے کہاں ہے، بتا سکتے ہیں؟ نہ روح کو بتا سکتے ہیں، نہ نفس کو بتا سکتے ہیں، نہ جان کہاں ہے یہ بھی کسی کو پتہ نہیں ہے. جب جان کی پتہ نہیں ہے تو پھر موت کی کیا پتہ ہو؟ ہاں یہاں پر نفس جب اللہ نے جسم کے ساتھ پیدا کیا، اس میں آپ کی ہر نیکی ہر برائی جمع ہو رہی ہے، ہر نیکی ہر برائی جمع ہو رہی ہے. یہ محبت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں. یہ کون سے دل میں محبت ہوتی ہے جو چیر پاڑ کے نکال دیتے ہیں؟ یہ علم کہاں ہوتا ہے؟ کہ اس دماغ میں کہ جس کے پارے پارے ہو جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں؟ نہیں، یہ وہی چھپی ہوئی زندگی، اس کے دل، اس کے دماغ، یہ نفس، یہ سب کچھ کہاں ہے؟ آپ کی محبت نفس میں ہے، آپ کا علم نفس میں ہے. کہاں کریڈٹ ہو رہا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ تمہاری آنکھ جاتی ہے جو واپس آتی ہے خیانت کر کے آتی ہے. ہاں آپ کو سب کو تجربہ ہوگا، دعا میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. اور جب یہ واپس آتی ہے تو یہ چوری کا مال چھپاتے کہاں ہو؟ ہاں کہاں چھپاتے ہو؟ یہ آپ نے خوبصورت تصویر دیکھی تھی اور آنکھ گئی دیکھ کے آئی، اور اس وقت کچھ نہیں ہوا، جب رات میں سونے چلے تو اب وہ تصویر سامنے آ گئی. ہاں بھئی یہ کہاں تھی؟ وہ تو گئی، لیکن آپ کے نفس میں وہ موجود ہے، اور جو نفس میں موجود ہے وہ پھر سامنے آئی. اب یہاں کا یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے سینے میں جو آپ نے چھپایا تھا مال، آنکھ نے چوری چکی تھی، وہ بعض دعا میں پروردگار میری ان آنکھوں کی چوریوں کو معاف فرما دے. ہاں تو اب معلوم یہ ہوا کہ یہاں جو چوری ہو رہی ہے، چوری کا مال چھپا ہوا ہے، اس کی طرف کوئی نظر نہیں کرتا. اب یہ نفس اس دن جو حساب و کتاب ہوگا تو نہ روح سے ہوگا نہ جسم سے ہوگا، نفس. اور اللہ کس مال کا خریدار ہے؟ اللہ نے کہا نا قرآن مجید میں کہ ہم نفس کو خریدیں گے. یہ نہیں کہا ہم روح کو خریدیں گے، یہ نہیں کہا ہم جسم کو خریدیں گے. ہاں مومنین سے خطاب ہوا، اے مومنین ہم تمہارے نفسوں کو خریدیں گے، ہم تمہارے نفسوں کو خریدیں گے. اگر تم اپنا نفس اتنا خوبصورت بنا لو کہ جب خریدار آئے، کیونکہ یہ تمہاری چیز ہے اس کی نہیں ہے. اس نے روح دیا تھا، جسم دیا تھا، تاکہ تم اس کے ذریعے سے جو کام کرو گے تمہارے کام کو الگ جمع کرتے جائیں گے. اور جب یہ تم مرو گے اور ہم تم سے خریدار ہوں گے تو تمہارے نفس کے خریدار ہوں گے کہ تم نے اس ٹول سے بڑا اچھا کام کیا، تم نے نیکی کا کام کیا. ہاتھ دیا تھا، پیسے دیے تھے کہ یہ ہاتھ پیسے لے کر دے دو فقیر کو، یہ مدد کر دو. یہ دیا تھا اس لیے تاکہ کسی مجبور لاچار کی مدد کر دو. تمہیں اس لیے دیا تھا تاکہ اس سے علم حاصل کرو. معلوم ہے بجائے علم حاصل کرنے کے ہم جہالت حاصل کر رہے ہیں، بجائے دل میں محبت رکھنے کے دشمنی رکھ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنی زبان کسی اصلاح کے لیے استعمال کریں فتنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تب ظاہر سی بات ہے یہ جو فتنہ ہو رہا ہے ساری دنیا میں، یہ ساری منافرت اور اس کے ساتھ عداوت اور دشمنی، بغض و کینہ اور یہ ساری چیزیں ہم نے وہ اپنے سینے میں جمع کر رکھی ہے. اپنے نفس میں اس کے اثرات کو ہم پاتے ہیں، اس لیے کہ جب کوئی سامنے آیا اور ہم اسے نہیں چاہتے تو منہ پھیر لیتے ہیں. ہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز باوجود اس کے کہ کہتے ہیں ہم نے معاف کر دیا،
لیکن معاف کر دینے کے بعد بھی ہمارے سینے صاف نہیں ہوتے. پروردگار نے کہا یہ جو نفس میں تم نے, اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا خاص طور سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے تعلق سے, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. وہ جو غصے کو پی جاتے ہیں, وہ جو بنے ہوئے اثرات کو مٹا دیتے ہیں, اور پھر وہی محسن ہے. وہ محسن ہے جب کوئی آتا ہے سامنے تو پھر ان کا وہ ریئیکشن نہیں ہوتا جو عام پبلک کا ہوتا ہے, جو عام انسان کا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں قرآن مجید کے آئین کے مطابق ہمیں اپنے دل کو, اپنے نفس کو کیسا صاف کرنا چاہیے. اس منزل پر اگر ہم اپنی زندگی میں اس نفس کو پاک کر لیں تو پروردگار نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا موت تمہارے لیے کچھ نہیں ہے, موت کے لیے پھر ذائقہ ہے. ہاں, یہ کس کے لیے ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کے لیے موت کا ذائقہ ہے. ثم الینا ترجعون, پھر تم ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے. تو اس کا مطلب اگر انسان صرف اپنی زندگی میں اپنی موت کو یاد رکھے تو اس سے کوئی بھی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی. چیلنج ہے, کوئی بھی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ وہ پھر اپنے کو اکاؤنٹیبل دیکھے گا کہ ہمیں پوچھا جائے گا اور ہمیں جواب دینا ہوگا. یہ موت جو آتی ہے اور جاتی ہے, یاد دلاتی ہے, ہم بھول جاتے ہیں, ہم بہت جلدی بھول جاتے ہیں, اپنے بزرگوں کو بھول جاتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ اولادیں, خوش نصیب ہیں وہ مومنین کہ جو اپنے مردوں کو یاد رکھتے ہیں. اور یہ یاد گناہ نہیں ہے بلکہ موجب ثواب ہے. قبرستان جاتے ہیں, سلام کرتے ہیں, وہ تمہارے منتظر ہیں. ماں باپ کی روحیں منتظر ہوتی ہیں, ان کی اولادیں, ان کے اقربا, اعزا, رشتہ دار کیا کر رہے ہیں. بس ویسے ہی کہ جب آداب زیارت میں شبہ جمعہ زیارت مومنین بھی ہے, صرف ائمہ کی زیارت نہیں ہے. قبرستان, یہاں کے قبرستان جائیں اور مومن کی قبروں پہ فاتحہ پڑھیں. کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے علماء کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. کہا آقا جب یہ سنتے نہیں ہیں اور جواب دیتے نہیں ہیں تو فائدہ کیا ہے سلام کرنے. بات عقل کی ہے, سوچنے کی بھی ہے. اچھا کیا پوچھ لیا اس نے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ جائیے قبرستان اور کسی قبر پہ ہاتھ رکھ کے فاتحہ پڑھیے, سلام کیجیے, اور اندر سے جواب آ جائے وعلیکم السلام, آپ زندہ رہیں گے؟ آپ وہیں ہارٹ فیل نہیں ہو جائے گا؟ سچ بتائیے. ہاں, کسی قبر پر سے آپ نے فاتحہ پڑھا اور ایک دم سے جواب آ گیا تو حشر کیا ہوگا؟ لیکن فریکوینسی بھی وہی ہونا چاہیے, سننے کی بھی اور سنانے کی. آج ٹیکنالوجی بہت ہائی ہو گئی ہے, ہاں, لیکن آپ کسی اور میٹر بینڈ پہ سن رہے ہوں تو معلوم ہوا کہ عمران خان کی تقریر نہیں آ رہی ہے. دوسرا کہہ رہا آ رہی ہے, یہی جھگڑا شروع ہو گیا. ایک کہہ رہا آ رہی ہے, دوسرا کہہ رہا نہیں آ رہی ہے. کہہ رہے بھائی تم اس چینل پہ جاؤ, وہاں آ رہی ہے. معلوم چینل بھی ایک ہونا چاہیے. ہاں, یہاں کیا جو زیارت میں کیا ہے, السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ الا اللہ بحق لا الہ الا اللہ. یعنی یہ لا الہ ہمارے ان کے درمیان یہ بینڈ ہے, یہ چینل. اگر اس لا الہ کے چینل سے سلام ہوگا تو پہنچے گا بھی. امام فرماتے ہیں اور وہ جواب بھی دیتے ہیں, لیکن تمہارے کانوں میں یہ سکت نہیں ہے کہ تم جواب سن سکو, تم جواب سن سکو. تو یاد رکھیے گا, ہمارا دین عقلی دین ہے, بے وقوفوں کا, پاگلوں کا دین نہیں ہے, علم کا دین ہے. اور یہ دین وہ دین ہے جو ساری جہان پر غالب آنے والا ہے. آج کی سائنس بھی ثابت کرتی ہے, آپ کی عقل بھی ثابت کرتی ہے, آپ کا علم بھی ثابت کرتا ہے. یہ اب الگ سی بات ہے کہ جہد, قرآن مجید میں لفظ استعمال کیا ہے انکار.
یعنی جانتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں جو اسلام کو ٹیررسٹ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام ٹیررسٹ نہیں ہے. اگر یقین نہ ہے تو آپ پیپروں کو پڑھ لیجئے، ان کے متضادات کو پڑھ لیجئے کہ کہیں کہتے ہیں نہیں بھائی یہ نہیں ہے اور کہیں کہتے ہیں ہاں. تو اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے خاص گروہ خلق کیا ہے مسلمانوں کے درمیان تاکہ وہ اسلام کو رسوا کر سکیں اور وہ برملا کہہ سکیں دیکھو یہ مسلمان ہے. تو اگر کسی کافر کا نام معاذ اللہ آپ رکھ دیں، شعیب و ایوب اور اکبر و اصغر، یہ تو بہت نام ہیں، تو اب اس طریقے سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نام رکھ دینے سے مسلمان ہو جائے گا. اسلام نام کا نام نہیں ہے، اسلام کردار کا نام ہے. اسلام کردار کا نام ہے، اسلام عقیدے کا نام ہے، اسلام قربانیوں کا نام ہے. اب یہ سب چیزیں کہاں جمع ہوتی ہیں؟ کربلا. اللہ اکبر. کربلا میں ہر عقیدہ امام حسین نے پختہ کیا اپنا حسین، اپنے اور اپنے خانوادے کے خون سے، اپنے اور اپنے خانوادے کے. اللہ اکبر. ششماہے کی ضرورت تھی. اللہ اکبر. حسین موت اور زندگی کے مزے کو بتانا چاہتے ہیں. اصغر نے تیر کھا کے موت کی لذت کو مسکرا کے بتایا کہ موت اچھی ہے. جناب قاسم نے احلا من الاصل کہہ کے بتایا کہ ہم نے موت دیکھا ہے. علی اکبر نے موت کو احلا من الاصل کہہ کے بتایا موت میٹھی ہے. یہ علی کا گھرانہ ہے نا، موت کو دیکھا ہے، موت کے مزے کو چکھا ہے. ہاں چاہنے والوں کو گزر جاتا ہے تو گھر میں ماتم ہوتا ہے، لیکن اللہ اکبر کربلا والے ماتم نہ کر سکے. آج اربعین ماتم کریں گے، لیکن ہاں چاہنے والا اس حسین کا ماتم جو سب گھرا گھر تھا اجاڑ گیا، لیکن سید سجاد ہیں، زینب بولیا مقام ہے، جناب سکینہ بنت الحسین ہے، لیکن ماتم نہیں کر سکتے. پابندیاں ہیں، تماچے رسید کیے جاتے ہیں، رسمال ظلم باندھی گئی ہے. وہ وقت مجھ سے کبھی نہیں بھولتا کہ جس وقت سید سجاد اسیر کر کے لے جائے جا رہے تھے، جناب سید زینب نے، ام المصائب زینب نے دیکھا بیٹا سید سجاد کیا حال ہے تمہارا. کہا پھوپھی اماں دیکھتی نہیں جس کا جوان بیٹا موجود ہو اور اس کا لاشا زیر آسمان یوں گرم ریت کے اوپر پڑا ہو اور اس کو لیے نہ کوئی کفن ہو نہ کوئی وائلہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. پروردگار تجھے واسطے محمد و آل محمد کا اس دہان کو تیری ضرورت ہے. جلد از جلد تو اپنے نائب کو، فرزند زہرا کو، قائم آل محمد کو پردہ غیب سے لیا اور ہمیں ان کا تابعدار بنا دے. ہم ان کے اس وقت بھی ان کی اطاعت و بندگی کر سکتے ہیں. اس طرح کوشش کریں کہ امام زمانہ خود سے راضی ہو کے آ جائیں، ہمیں ان سے راضی فرما دے، انہیں ہم سے راضی فرما دے. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جتنے یہاں مومنین ہیں ان سب کے حاجات کو برلا، اور جتنے ان کے مرحومین گزر گئے ہیں ان کے درجات اعلیٰ فرما، اور ان کے تعزیہ تسلیت کے لیے مرحوم سید صابر حسین شاہ ابن صادق حسین شاہ ان دونوں مرحومین کو پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما. آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ الحمد، 3 بار سورہ قل اللہ پڑھ کر مرحوم کو ایصال ثواب فرمائے، ان کی روح کو شاد. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله